जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं, यार याद करेगा क्या तुझे छोड़ दिया पहली बार माफ किया, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों जो अफसोसनाक वाक़या मोटरवे पे एक खातून के साथ पेश आया, उसने हर पाकिस्तानी मर्द और औरत सबको नहायत मग़मूम कर दिया। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान रियासत मदीना की मिसाल बनते बनते क्या बन रहा है। तो अब गौर करने वाली ये बात है कि जस्ट लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर मोटरवे एक नहायत महफूज सड़क समझी जाती है। उसके बिल्कुल एग्जिट के पास जहाँ एक वारदात 1-2 मिनट में नहीं, आधा घंटा पौना घंटा लेती है वारदात, और साथ ही थोड़े फासले पे एक पुलिस चौकी भी है जो बकौल इमरान खान रियाज साहब उनके प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि मैंने खुद जाके साइट विज़िट की और देखा कि वारदात की जगह से थोड़े फासले पे पुलिस चौकी है। अगर रात को इंसान आवाज़ भी देना बचाओ तो वो आवाज़ उस चौकी तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद एक राहगीर ने सब कुछ देखा, लेकिन उस चौकी वालों को ना कुछ सुनाई दिया, ना उन्होंने कुछ देखा। हैरत की बात है। फिर वो बड़े आराम मज़े से वारदात करके वो तमाम लोग चले गए। अवाम में सख्त गम गुस्सा देख कर हमारे वज़ीर आला, हमारे पुलिस के बड़े बड़े अफसरान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार तकरीरें की और टीमें भेज दी। गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, टीमें भाग रही हैं। और उन्होंने जी टीमों ने दूसरे महकमे जो है उनसे भी मदद तलब कर ली है। अब पकड़ा कोई नहीं जाता। जो ज़ेर हिरासत बंदे आते हैं वो खुद आके इस डर से कि कहीं पुलिस हमें पुलिस मुकाबले में ना ख़त्म कर दे और हमारा कोई सफाई देने वाले पीछे ना हो, इस बात से डर के अपने आप को खुद पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जो मेन अक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है, वो आगे आगे, पुलिस चंद कदम पीछे पीछे भाग रही है। वो घर जाता है, अपनी बीवी को साथ लेता है और उसे लेके भाग जाता है। उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है। हजाम की दुकान से वो अपना होलिया चेंज करा रहा है, बदल है सबको, किसी को कोई पता नहीं। फिर वो अपनी सास से मिलने के लिए गांव में जाता है। जाके छुप के नहीं, एलानिया मस्जिद के थड़े पे बैठा रहता है 15-20 मिनट। साथ चाय वाले को आर्डर देता है, चाय बनाओ। और फिर सास को बुला के पार्क में मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद पुलिस पहुंच जाती है, वो भाग जाता है। व्हाट ए स्ट्रेंज स्टोरी। पुलिस की, पाकिस्तान की पुलिस उसके पीछे पीछे उस दिन से भाग रही और वो आगे के बाद फासला कितना है। लेट अस नो, दिस इज द स्ट्रेंज पॉइंट कि पुलिस और उस मुल्ज़िम के दरमियान फासला कितना है। बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि जब
وہ شخص ایکیوزڈ اپنی ساس کو ملنے کے لیے گاؤں میں گیا تو وہاں پولیس پہنچ گئی اور پولیس اور اس کا فاصلہ 10 فٹ کا تھا اور وہ غائب ہو گیا۔ کیا مزیدار بات ہے یار، مزہ آ جاتا ہے، دل چاہتا ہے پولیس والوں کے میں ہاتھ پاؤں چوم لوں۔ اتنی اچھی پولیس یار، اتنی اچھی پولیس، اتنی پروٹیکشن دے رہی ہے ملزم کو۔ اب وہ جو چائے والا ٹی سٹال والا ہے وہ ٹی وی والے کو بیان دے رہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے سر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو میں تو 25 لاکھ کماتا۔ اگر پولیس والوں کو صرف 10 فٹ سے نظر نہیں آ رہا، چلو اسے چھوڑے، وہ تو نظر نہیں آ رہا، 25 لاکھ تو نظر آتا ہے پولیس والوں کو۔ اس کا دو ہی مطلب ہے، وہ ٹی سٹال والا جسے چھوڑ دیا کہ اسے پتہ نہیں تھا، پولیس والوں کو تو پتہ تھا کہ یہ کون ہے، اس کا 25 لاکھ ملتا ہے، تو پولیس والے کو اتنے امیر تو ہوتے نہیں کہ 25 لاکھ کو اگنور کر دے۔ یا پھر گیم 25 لاکھ سے بڑی ہے جو ان کو 25 لاکھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ 25 لاکھ سے گیم بڑی ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا، اسے پکڑا نہیں جا رہا، یا یہ ہے کہ پولیس والے اسے زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتے، اسے دوڑا کے تھکا دینا چاہتے۔ اگر اس دیہات میں اسے وہ گولی مار دیتے تو دن کا ٹائم سارا گاؤں جو ہے وہ اینی شاید تھا کہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو وہ کہتے انہوں نے مار دی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگ جاؤ، پھر چل بیٹا بھاگ جا، اور وہ کہتا ہے نہیں بابا نہیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شچپنج میں ہیں کہ کیا پولیس والوں کی نظر اتنی کمزور ہے کہ وہ 10 فٹ کے فاصلے سے ایک شخص کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہ چوکی والی پولیس اتنے ان کے کان بند ہے کہ ان کو رات کو عورت کے چیخنے اونچا اونچا باتیں کرنے کی، جھگڑا کرنے کی ان کو آواز سنائی دی۔ تو برائے مہربانی ان پولیس والوں کے ناک کان آئی سائٹ چیک کرائیں، اور یہ جو پولیس بھاگ رہی ہے اس کے پاس سلو موشن میں جیسا کہ ہوتا ہے انگلش فلموں میں، تو یہ سلو موشن میں کیوں بھاگ رہی ہے؟ ان کو بھاگنے کا طریقہ سکھلائیں، ان کی ٹانگیں چیک کریں، بھائی ان کو کوئی دمہ وغیرہ یا کوئی اور کوئی لکوا تو نہیں ہو گیا ٹانگوں میں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ تیز بھاگ رہا ہے، پاکستان کے اندر بھاگ رہا ہے، اس کے پاس نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہے، نہ کوئی بلٹ پروف ٹرین ہے، سب کچھ ہے، انہیں گاؤں میں نہیں جاتا۔ میں نے اس کا گھر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، ٹی وی والے دکھا رہے تھے کہ اس کے گھر کے پاس تو فصلیں ہیں، آپ یقین مانیں کہ ان فصلوں میں نہ تو چھپنے کی جگہ، نہ ہی دوڑ کر انسان بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، میلوں تک نظر جاتی ہے، وہاں پہاڑیاں بھی نہیں جن میں آپ روپوش ہو جائیں۔ تو اب اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کہیں یہ تو نہیں کہ اسے زندہ پکڑنا ہی نہیں، ورنہ کئی لوگ بے نقاب ہو جائیں گے۔ اسے اس وقت تک بھگاتے رہنا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے یہ بہت خطرناک ہے، یہ تو پولیس کے ہتھے آ ہی نہیں رہا، اور پھر اس کی لاش پیش کر دی جائے اور عوام سے کہا جائے کہ اسے تو آپ پھانسیاں کہتے تھے، اچھا ہوا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ۔ لیکن بات وہی ہے، شاید ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے جب یہ ٹی وی پہ اپنے پروگرام میں کہا، ان کی آواز میں بڑا تحمل اور بڑا دبدبا ہے، لیکن یقین مانیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ جب وہ بھاگا تو پولیس اور اس کے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ تھا، تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، شاید اس لیے کہ انہوں نے سوچا میں نے یہ کیا کہہ دیا، اب شاید میری شامت نہ آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی، بات ہی بدل لی، زرداری کیا کہہ رہے ہیں، نوازی کیا کہہ رہے ہیں، اس جو بات کر تھے اسے اینڈ تک نہیں پہنچایا۔ اب یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ موسٹ امپارٹنٹ کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا، جس سے آئندہ نسلیں سبق سیکھیں گی کہ پولیس پورے پنجاب کی، پورے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پریزیڈنٹ، دوسرے سب اس میں کہہ رہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، تو وہ شخص ایک دو قدم کے فاصلے سے بھاگ رہا ہے۔ تو آپ غور کریں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اپنا دھیان رکھیں، اللہ حافظ، خدا حافظ۔